سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الكبر وله ذریة ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کی مضبوطی کے لیے، کمثل جنتٍ، اس کی مثال ایسی ہے، ایک ایسے باغ کی سی ہے، بربوۃ، جو اونچی جگہ پر ہو، اصابھا وابل، یعنی نشیبی جگہ نہ ہو، اونچی جگہ ہو، اس کو جب پہنچتی ہے وابل، تیز بارش، فآتت اکلھا ضعفین، تو وہ اپنے میوے جو ہے وہ دو چند لاتا ہے، فإن لم یصبھا وابل، اگر اس کو بارش نہیں پہنچتی، فتول، تو ہلکی پوار ہی کافی ہے، پھر بھی فصل اگتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے، ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں، یعنی ہر قسم کے پھلدار درخت ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، یعنی وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی کام کاج کا نہ رہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہو ضعیف، یعنی کمائی کے قابل نہ ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس حالت میں اس باغ کو ایک بگولا، گرم بگولا، فیہ نارن، اس میں آگ یعنی گرم ہو، فاحترقت، اور وہ جل جائے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کرتا ہے آپ کو اپنے احکامات تاکہ تم سوچو۔ مثال ان لوگوں کی، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، اور اپنے نفس کے مضبوطی کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے۔ سامعین کرام، انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون جاری ہے، اللہ کی راہ میں خرچ، اور کافی تفصیلات سے یہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے مختلف پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم ریاکاری سے مال مت خرچ کرو، اور اس کی مثال بھی دی تھی، جس میں ریاکاری سے خرچ کرنے والے کے اعمال جو ہیں، نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج کا مضمون جو ہے وہ اس کے متضاد ہے،
یعنی جو لوگ ریاکاری نہیں کرتے اور اپنا مال اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، یہ تذکرہ میں کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی اگر اس کو مختصر سا میں بیان کروں تو کوئی حرج نہ ہوگا، اور جو اصل بات ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری جان اور مال، اس کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر، صراط مستقیم پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں، اس کے نزدیک پہنچ جائیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں اور سلامتی کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، یعنی اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، تم اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت اور اس کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ تو جنت میں ہمارا مقصود ہے سامعین کرام۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جنت جو ہے وہ محض کھانے پینے کی ایک جگہ ہے اور عیش و آرام کی ایک جگہ ہے، محض یہ نہیں ہے۔ یہ تو مہمانی ہے، مہمانی کے طور پہ وہ ہمیں سب کچھ دیا جائے گا، نزلاً مہمانداری ہے، لیکن جو اصلی نعمت ہے سامعین اکرام، وہ جنت جو ہے، ہمارا جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ جنت اس لیے جنت ہے کہ وہاں ہمارا مقصود ہے، یعنی اللہ کا قرب ہے، اور دوزخ اس لیے دوزخ ہے کہ وہاں اللہ کا غصہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اس لیے دوزخ ہے۔ آگ تو اس کا ایک اظہار ہے، اور یعنی اس کی ناراضگی کی ایک شکل ہے۔ آگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اور اس کے غیظ و غضب کی ایک شکل ہے، اور جنت جو ہے اس میں ہمارا مقصود ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا، جنت کو حقیر نہ سمجھے، اور جنت کی طلب کرتے رہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، سارعوا الی مغفرۃ وجنہ، جلدی کرو اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ تو بہرحال یہ تو میں نے، بعض لوگ جو ہے جنت کو حقیر خیال کرتے ہیں، لیکن نہیں، حقیر نہیں ہے، اور وہاں اعلیٰ ترین جو ہماری خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں وہاں میسر ہوگا عند ملک مقتدر۔ تو جنت جو ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کو حقیر خیال کیا جائے، یا اس کی طلب نہیں کی جائے، یا اس کے لیے کوشش نہ کی جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جنت کی طلب کرنا اس لیے کہ وہاں ہمارا محبوب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، سامعین اکرام، ایک مختصر سا اگر نقطہ ہم ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارا مقصود بہت آسان کر دیا ہے، اور ہمیں مال اور جان دے کے آزمایا ہے۔ یعنی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم حقیقت
کی طرف غور کریں اور تدبر کریں کہ آخر کیوں یہ مال، جاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم تؤمنون هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کو مقصود بنا کر، اللہ کو محبوب بنا کر، اللہ کو مطلوب بنا کر، اللہ کو معبود بنا کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دو۔ میں نے آپ کو اس تؤمنون باللہ ورسولہ کی تھوڑی سی تشریح کی ہے اس جملے میں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ، اب کرنا کیا ہے؟ مال اور جان سے جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ مال جان بھی پیاری ہوتی ہے اور مال بھی پیارا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے یا اس سے ہم محبت کرتے ہیں جو یعنی جس میں کچھ فائدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جان جو ہے ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، کوئی بھی تقریباً لوگ موت سے کراہیت محسوس کرتے ہیں کیونکہ جان انہیں پیاری ہوتی ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کے لیے لوگ یعنی طبعاً ناگوار ہوتی ہے، قتال جو ہے وہ ناگوار ہوتی ہے عام طور پہ۔ جو خاص مومن ہیں ان کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، عام طور پہ، کیونکہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر مال جو ہے وہ بھی پیارا ہوتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ لالچی ہے، لالچ جو ہے اس کی ایک اخلاق رذیلہ میں سے لالچ ہے، بخل ہے۔ اللہ لالچ اور بخل اس کی اخلاق رذیلہ میں شامل ہے، اس کے نفس کی، کہ احضرت الانفس الشح، نفسوں کو بخیلی پلائی گئی ہے، پیش کی گئی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو سامعین اکرام، جو بنیادی بات ہے وہ اگر ہم نوٹ کر لیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ مقصود جو ہمارا ہے، زندگی کا جو مقصود ہمارا ہے، اس کو اگر اس تک ہم نے اگر پہنچنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارا مقصود بن گیا تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ تو مال اور جان سے اس آیت جو میں نے ابھی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم نے مال اور جان سے جہاد کرنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنا وقت، اپنے تمام قوتیں، تمام ذرائع اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دو۔ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دو، اپنی جسمانی تمام قوتیں اللہ کے لیے وقف کر دو۔ دوسرے یہ کہ تم جو مال سے محبت رکھتے ہو اس کو اپنا سمجھنا چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی، اس کو اللہ کا سمجھو اور اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے اس کو کماؤ اور خرچ کرو۔ دونوں چیزیں نا، یعنی کمانا بھی اللہ کی رضا کے مطابق، جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں حرام کمائی نہ کرے۔ رشوت حرام ہے، دوسروں کا مال، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ،
یہ کھانا جو ہے وہ حرام ہے. اور دوسرا اس کو خرچ کرنا پھر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کرو. مختصر طور پہ زندگی جو ہے سامعین کرام، اگر میں ایک جملے میں یہ مضمون سارا مضمون ادا کروں تو اس کا جملہ یہ بنے گا کہ ساری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گزارو. مال و جان یہ اللہ کے لیے وقف کر دو. زندگی کو اپنا نہ سمجھو، جسم کو اپنا نہ سمجھو، وقت کو اپنا نہ سمجھو، قوتوں کو اپنا نہ سمجھو، مال کو اپنا نہ سمجھو. یہ ساری چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو اور کرتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اگر ایسا کسی نے سوچ لیا اور کر لیا سامعین اکرام، وہ شخص کامیاب ہوگا. بات یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو نعمتیں، دو نعمتیں ہیں سامعین اکرام. مکمل جو نعمتیں ہیں، بنیادی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ مال و جان ہے. مال، جان ہے، اولاد ہے. یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اور اولاد فتنہ ہے. اور یہ مال جو ہے یہ فتنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. مشکلات سامعین اکرام اس وقت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں اور عمل اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی نصب العین نہ ہو. زندگی گزارنے کے لیے کوئی نصب العین نہ ہو تو اس وقت یہ کام سارے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. وقت بھی اللہ کے لیے، یعنی جسمانی قوتیں اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کرنا، یا اپنے مال کو کمانا یا اس کو خرچ کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرنا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، یعنی یہ الفاظ تو میں نے کہہ دیے، لیکن ہم اپنے معاشرے پہ، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس پہ آپ نظر دوڑائیں. وقت کو بھی ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں اور مال کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو صدقات واجبہ جو ہیں، مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہو گئی، فطرانہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، یہ بھی دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. صدقات واجبہ، زکوٰۃ کو لوگ ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک نقصان سمجھتے ہیں. آج کے معاشرے میں عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، یکم جب رمضان آتا ہے تو بینکوں سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں کہ کہیں اس پہ زکوٰۃ نہ کٹ جائے. آپ دیکھیں نا، یہ بینک والوں سے پوچھیں، کہیں پیسے نکال لیے جاتے ہیں اکاؤنٹ سے، پھر 2 رمضان کو واپس جمع کرا دیے جاتے ہیں. تو خرچ کرنا جو ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے، یہ تو میں نے زکوٰۃ کی بات کی. ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ عام طور پہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کسی غریب کو کی امداد کرتے وقت ہماری جان جاتی ہے. اور اگر یعنی معاشرے میں بخل نہ ہوتا تو آج معاشرے میں غریب نہ رہتا. یہ بڑے بڑے یعنی جو عمرہ طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہوا ہے تو وہ خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. آپ دیکھ لیں، اپنے عمرہ کو دیکھ لیں، خان خوانین کو دیکھ لیں، کتنے انہوں نے فلاحی کام کیے ہیں، یا کون سے انہوں نے لنگر چلائے ہیں، یا کتنے غریبوں کی وہ مدد کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہوں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن عام طور پہ جو ہیں وہ بخیل ہوتے ہیں. جتنا بخیل ہوتا ہے ہمارا معاشرے میں، یہ ایک یعنی جانا پہچانا مقولہ ہے، جتنا امیر ہوتا جاتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا جاتا ہے. تو جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، لوگ اس معاشرے میں ان احکامات پر عمل کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی کا مصرف سوائے دنیا کے اور کوئی نظر ہی نہیں آتا.
جس شخص کا مقصود دنیاوی زندگی ہوگا اور دنیاوی راحت و آرام ہوگا، وہ شخص جو ہے، آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے بھی، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا۔ جس کا مقصود اللہ نہ ہو، جس کا محبوب اللہ نہ ہو، جس کا مطلوب اللہ نہ ہو، تو اس کا مقصود پھر دنیا ہوتا ہے، اس کا محبوب پھر دنیا ہوتی ہے، پھر اس کی محبوب یہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، پھر مال سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے ڈٹ کے محبت کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ تم میری رضاؤں کے لیے خرچ کرو۔ انفقوا فی سبیل اللہ، آج کا جو سبق ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں خرچ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جس شخص کا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو اور جس کا قبلہ جو ہے وہ دنیا ہو اور ما فیہا ہو، تو مشکل ہے کہ وہ مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اور یہ سامعین کرام سمجھنے کے لیے اتنا مشکل مضمون نہیں ہے۔ جو شخص دنیا دار ہوگا وہ بخیل ہوگا، وہ کنجوس ہوگا، وہ بخیل ہوگا، اس کو مال سے محبت ہوگی۔ اور جس شخص نے نیکی حق کی تصدیق کی ہوگی وہ بخیل نہیں ہوگا، اس کا دل جو ہے وہ سخی ہوگا۔ سامعین کرام، ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی آخری سپارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یعنی اب دیکھیں، اس آیت پہ تھوڑا سا آپ غور کریں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى سے شروع ہو رہا ہے، پھر وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ سے شروع، یعنی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ بخل اور سخاوت، بخیل اور سخی، یعنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے مقدم کر دیا ہے اس آیت میں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ شخص جس نے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ اما من أعطى سے مراد یہ ہے، یعنی وہ خرچ کرتا ہے، أعطى خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جیسے کہ یہاں ہے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ شخص جس نے دیا، یعنی جو سخی ہے، دیتا ہے، اس کی مال سے محبت نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ متقی بھی ہے۔ وہ جب انسان، سامعین کرام، جب انسان کا مقصود زندگی واضح ہو جائے اس کے سامنے، اللہ کو وہ مقصود و مطلوب اور محبوب بنا لے، تو تقویٰ پھر اس انسان کا خاصہ بن جاتا ہے۔ تقویٰ محتاط رہتا ہے، ہر لمحے محبوب کی خوشی یا ناخوشی اس کے مد نظر رہتی ہے۔ تو تقویٰ تو لازمی جز ہے۔ واتقى وصدق بالحسنى، اب دیکھیں، تصدیق، نیکی کی تصدیق آخری نمبر پہ لایا۔
حالانکہ نیکی کی تصدیق پہلے ہوتی ہے، لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جو زیادہ ضروری بات ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی ترتیب بالکل الٹ دی گئی ہے اس میں. سب سے پہلے تو صدق بالحسنى ہے، پھر اس کے بعد تقوی کا نمبر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عمل ہے، لیکن یہاں ترتیب الٹ دی گئی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ جس نے نیکی کی تصدیق کی. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہرحال ایمان باللہ سے یہ متعلق ہے نیکی کی تصدیق. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو وہ آسان راستہ آسان بنا دوں گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی دیکھیں نتائج بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. آج کے معاشرے میں نیکی ہمارے لیے مشکل ہے، برائیوں کا ارتکاب آسان ہے. آپ دیکھیں نا اپنے معاشرے کو، اللہ کی نافرمانی کرنا اس معاشرے میں آسان بن گیا ہے. سود لینا آسان ہے، دینا آسان ہے. سود لینا آسان ہے، رشوت لینا آسان ہے، دینا آسان ہے. پرائے مال کھانا، لوگ اس کو مطلب رام رام جپنا اور پرایا مال اپنا، یعنی رشوت کھانا کوئی بات ہی نہیں ہے. بعض محکمے آپ کو سنا ہوگا، بعض محکمے جو یہ کمیشن ہے اس کو ماں کا دودھ سمجھتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ اس سے مانوس ہو گئے. تو آج کے معاشرے میں یعنی ایک سوال ان آیات میں ایک سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ آج کے گناہ جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، برائیاں کرنا آسان ہو گیا ہے. نیکی کے راستے پر چلنا آپ دیکھیں مشکل ہو گیا ہے. نیکی کرنا، نیکی کے راستے پر چلنا، اللہ کے راستے پر چلنا، تقوی کا راستہ اختیار کرنا یہ مشکل ہو گیا ہے. اور شیطان کے راستے پر چلنا، نفس خواہشات نفس کے پیچھے چلنا یہ آسان ہے ہمیں. بعض لوگ برا نہ مانے، لیکن جو عام داڑھی منڈوانا جو ہے وہ آسان ہے، داڑھی رکھنا مشکل ہے. آپ کسی ایسے شخص کو کہیں نا کہ بھئی تم داڑھی رکھ لو، جو سوٹڈ بوٹڈ پھرتا ہو اور کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو، اس کو آپ جا کے کہیں کہ بھئی تم داڑھی رکھ لو. جبکہ داڑھی یعنی ایک داڑھی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. یعنی یہ دین کا ایک جز ہے، مکمل دین نہیں ہے. جس نے داڑھی رکھ لی وہ مکمل دیندار ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. بہت سے داڑھی والے جو ہیں وہ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا آج کہ ایک مفتی صاحب ہیں، مفتیوں کا ایک گروپ ہے، وہ تقریباً 500 ارب روپے کا انہوں نے مضاربہ کی کوئی اسکیم چلا کے 500 ارب روپے کا فراڈ کر لیا ہے. لوگوں کے 500 جعلی اسکیموں پہ لوگوں کے 500 ارب روپے. 500 ارب کا مطلب کیا ہے؟ 5 کھرب روپے وہ لوگ انہوں نے سمیٹ لیے ہیں لوگوں سے. یہ سارے داڑھی والے تھے. تو داڑھی یعنی میں ویسی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور نہ میں اس کی یہ کہہ رہا ہوں کہ داڑھی مکمل اسلام ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داڑھی نہیں رکھنا چاہیے. لیکن میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں جو من جملہ ان باتوں کے رشوت لینا دینا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں رشوت دینا آسان بن گیا ہے، رشوت ماننا. اور بعض وقت جو ہے یہ ہوتا ہے سامعین اکرام، آپ مقدمے پھنس جائیں یا کوئی بھی ایسا ہو یا پولیس کے پاس چلے جائیں تو آپ سے زبردستی لی جاتی ہے. آپ کا مال ناجائز طور پہ آپ سے زبردستی مختلف ہیل و بہانوں سے آپ سے مال لیا جاتا ہے. تو یہ صرف پولیس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے،
اور نہ یہ سارا ہمارا معاشرہ ہے، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے حرام کھانے کا تو وہ کھا لیتا ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نیکی کرنا مشکل ہے، پاک صاف زندگی گزارنا آج کل مشکل ہے، اور گناہ کی زندگی گزارنا آسان ہے۔ ایک بے پردہ عورت ہے جو بازار میں جا رہی ہے، آپ اس سے کہیں کہ بھئی کل تم پردے سے آنا، اور اس میں اگر دھونس دباؤ نہ ہو، اور آپ کو یعنی ایک عام مولوی اس کو پکڑ کے کہے کہ بھئی تم ایسا نہ کرو، کل سے تم نے برقعے میں آنا ہے، تو آ جائے گی؟ نہیں، اس مولوی کی بات کو ہلکا سمجھ کے وہ اسی طرح آئے گی، یہ مولوی ہے لگا رہے گا۔ تو اس کے لیے ایک بے پردہ خاتون کو پردہ کرنا مشکل ہے، ایک راشی کو رشوت چھوڑ دینا مشکل ہے۔ اسی طرح یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نیکی کرنا اس معاشرے میں یہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں، خواہشات نفس کو اگر آپ کہیں کہ چھوڑ دیں مکمل، تو کون چھوڑتا ہے؟ چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ دین من چاہی خواہشات کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اگلے دن یہ نہیں کہ وہ متقی بن جائے گا، وہ اسی طرح کرتا رہے گا، کیونکہ تقوی کی زندگی اختیار کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن اس زیر نظر آیت میں سامعین اکرام، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو آسان راستہ آسان بنا دوں گا۔ دیکھیں، راستہ ایک مشکل راستہ بھی ہے اور ایک آسان راستہ بھی ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ آسان راستہ ہے، سارے نظاموں میں، سارے طرزہائے زندگی میں آسان ترین طریقہ جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ الدین یسر سہلۃ بیضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، یسر سہلۃ سہل ہے، بیضا روشن ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو اب یہ تین صفات ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، آسان راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، دوسری طرف اگر کوئی شخص بخل کرے، دیکھیں اسی ترتیب سے آ رہا ہے کہ پہلے بخل کا ذکر کیا، پہلے سخاوت کا ذکر کیا، پہلے دینے کا ذکر کیا، اب اس دوسری آیت میں اس کے متضاد انسان کی صفت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس شخص نے بخل کا راستہ اختیار کیا، وَاسْتَغْنَى، اور حق سے اپنے آپ کو بے نیاز جانا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تکذیب کر دی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو میں مشکل راستہ آسان بنا دوں گا۔ اب سامعین اکرام تھوڑا سا آپ خود ہی دیکھ لیں، لگا لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشکل راستہ آسان بنا دوں گا۔ تو آج اگر مشکل راستہ ہمارے لیے آسان ہے تو ہم تین کاموں میں ملوث ہیں، تو یہ اس لیے مشکل راستہ، اللہ کی نافرمانی مشکل ترین راستہ ہے، اللہ کی ناراضگی کے خلاف زندگی گزارنا، اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزارنا، یہ مشکل ترین راستہ ہے، لیکن گزار رہے ہیں لوگ۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ بخیل ہیں، اور حق سے اپنے آپ کو انہوں نے بے نیاز سمجھ رکھا ہے، اور تصدیق نہیں کرتے وہ نیکی کی، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے مشکل راستہ، جو شیطان کا راستہ ہے، جو خواہشات نفس کا راستہ ہے، جو دوزخ کا راستہ ہے، وہ آسان بنا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا آج کل کا معاشرہ بہت خوشی سے دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے، کیا مرد اور کیا خواتین، جس طرف
یعنی دیکھیں خواہش، یہ بات اتنی نہ تو میں سخت کہہ رہا ہوں بلکہ بہت آسان ہے. خواہشات نفس کا راستہ جو ہے وہ دوزخ کا راستہ ہے. یہ بالکل قرآن کے مطابق بات ہے. جو شخص خواہشات نفس کے راستے پر چلا اور اس نے اپنا تزکیہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کر لیا اور نامراد ہو گیا. وقد خاب من دساہا، نامراد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا. مشکل بات نہیں ہے، قرآن کی باتیں، ساری باتیں انشاءاللہ تعالی قرآن کے مطابق ہوں گی. تو میں عرض کر رہا تھا آج کا جو سبق ہے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم. یہ ہم نے آج کی آیت پڑھی ہے کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے اموال کو میری رضا کی تلاش میں خرچ کرتے ہیں، یعنی مجھ سے پوچھتے ہیں، میری مرضی کو دیکھتے ہیں اور میری رضا کو مد نظر رکھ کے میرے لیے خرچ کرتے ہیں، میری وجہ سے خرچ کرتے ہیں اپنے مال. ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے سامعین کرام، اب اس کی فہرست طویل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں بھی ہے کہ تم اپنے اوپر خرچ کرو. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ بھی اللہ کی رضا ہے. اپنے اہل عیال پر سب سے پہلے خرچ کرو کیونکہ تم ان کے ذمہ دار ہو. اپنے لیے مناسب ضروریات زندگی کا انتظام کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. مثال کے طور پہ مکان ہے، ایک مکان جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مکان جو ہے وہ آخرت سے ہے. کسی کا مکان نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ پروگرام جو ہے جم کے نہیں کر سکے گا جو کہ پروگرام اس کو کرنا چاہیے. سب سے پہلے سر پہ سایہ ہونا چاہیے. تو ابتغاء مرضات اللہ، یہ نہیں کہ یہ صرف فقراء کو آپ نے دینا ہے، یہ نہیں کہ صرف مساکین کو آپ نے دینا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضائیں ہیں اس کے مطابق آپ نے خرچ کرنا ہے. سامعین کرام، یہ یعنی ترتیب وغیرہ آ رہی ہیں، لیکن اس میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب جو شخص جس کا مقصود اور مطلوب اور محبوب اللہ نہ ہو، وہ شخص کیسے اللہ کی رضاؤں کی تلاش کرے گا؟ وہ تو جس شخص جو طالب دنیا ہے تو وہ تو پھر اپنے، یعنی جو اللہ کا طالب ہی نہیں ہے تو پھر اس کا طالب تو، یعنی اس کا مطلوب تو پھر دنیا ہوگی. اب دنیا میں تو وہی چیزیں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کا کہتا ہے. لیکن سامعین کرام، اس میں اگر آپ غور کریں تو نیت بدل جاتی ہے. اہل و عیال پہ اللہ بھی کہہ رہا ہے خرچ کرو، اور دنیا کا تقاضا بھی ہے کہ آپ ان پہ خرچ کرو. بیوی کو سہولیات فراہم کرنا، اپنے بچوں کو رزق دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے. اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ تم اپنا خیال رکھو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةَ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. لیکن اس میں صرف نیت کا فرق آ جاتا ہے. اگر نیت آپ کی اللہ کی رضا ہو گئی تو اب جہاں بھی آپ خرچ کریں گے وہ کام آپ کا عبادت بن جائے گی. اگر بیوی کے منہ میں آپ نوالا بھی دیں گے اللہ کی وجہ سے، وہ بھی عبادت بن گئی. وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپ دیں. ساری زندگی جو ہے نا بنیاد پہ زندگی بنتی ہے. سامعین کرام، جس کی بنیاد صحیح نہ ہو وہ اس کی عمارت صحیح نہیں ہوگی.
اللہ کی رضاؤں کو وہ شخص تلاش ہی نہیں کر سکے گا جس کا مقصود اللہ نہ ہو، جس کا محبوب اللہ نہ ہو۔ اللہ کی رضاؤں کو کیوں تلاش کرے گا؟ سوچنے کی بھی تو بات ہے۔ اللہ کی رضاؤں کو وہ کیوں تلاش کرے گا؟ اللہ کو کیوں یاد رکھے گا؟ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، وہ تو دنیا کا کتا ہے، دنیا کا طالب ہے، تو اللہ کو تو وہ ہر معاملے میں بھولا رہے گا۔ سامعین کرام، نقطہ نوٹ کرنا چاہیے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو خالص کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اور سامعین کرام، یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر پہلی اینٹ جو ہے آپ کی ٹیڑھی ہے تو ساری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی رہے گی۔ سب سے پہلے ہم نے پہلی اینٹ کو یعنی زندگی کی بنیاد کو درست کرنا ہے۔ اگر بنیاد درست ہو گئی، سارے اعمال، ساری عمارت جو ہے وہ درست ہوگی۔ لیکن اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی آپ نے، یعنی انسان یا تو طالب مولا ہے یا طالب دنیا ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں، اللہ کے طالب ہیں، طالبان مولا ہیں، بعض طالبان دنیا ہیں۔ تو یہ دو تقسیمیں ہیں۔ اگر ایک شخص طالب دنیا ہے، سامعین کرام، یہ مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان بات ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ یعنی آپ اگر سمجھ لیں، اصل میں ساری ہماری معاشرے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس معاشرے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو بنیاد اگر ہے تو وہ ٹیڑھی ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ دنیا ہی دنیا، ساری توجہ جو ہے دنیا کی طرف ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، تو سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جانے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں آپ، سارے معاملات بگڑ جانے والے ہیں۔ اور یہ جو آزمائش ہے ہماری مال و جان دے کے، اس آزمائش میں ہم پورا نہیں اتر سکتے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہیں، مال اور جان، یہ پھر ہم نے لازمی غلط استعمال کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے اس کا استعمال کریں گے، زندگی بھی اپنی مرضی سے گزاریں گے، مال بھی اپنی مرضی سے خرچ کریں گے۔ یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ تو مولا کا مال ہے۔ تو یہ بات جو ہے لازمی ہے۔ میں ایک نقطہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ مجھ سے رہ رہا ہے، کیونکہ میں اتنا نہ تو قابل کوئی مقرر ہوں، نہ اتنی میری علمی حیثیت ہے، تو بعض وقت بات کرتے کرتے بہک جاتا ہوں میں، اور اپنے موضوع پر یعنی ادھر ادھر ہو جاتا ہوں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں سامنے کا، یہ میری غلطی ہے انسانوں میں، کہ مال اور جان، یہ دو چیزیں، ایک نقطہ میں اگر آپ کے سامنے نوٹ کروں کہ یہ مال اور جان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، یہ اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس کو ہم نے غلط استعمال کر لیا تو یہی مال و جان ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ یعنی انسان، وہ پشتو میں ایک وہ ہے، ایک مقولہ ہے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے۔ انسان یا تو رحمان کی صورت ہے یا شیطان کی صورت ہے، یا تو اس میں رحمانی صفات ہیں یا اس میں شیطانی صفات ہیں۔ انسان یا صورت رحمان کی ہے یا شیطان کی ہے۔ مال اور اللہ کو مقصود بنا کر اگر اس مال اور جان کو اللہ کی مرضی سے ہم نے خرچ کیا، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی ہر ایک قوت کو،
تو پھر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے استعمال نہ کیا اور نہ اللہ کو مقصود و محبوب بنایا، تو پھر جان لیں کہ یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے خلاف جائیں گی۔ یہ جو مال ہم جمع کرتے یعنی جمع اپنے لیے کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں جو مال جمع کرتے ہیں، یہ جمع کیا ہوا مال پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دوزخ کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کو داغا جائے گا۔ یوم تکوی بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، اس کو تپا کے پھر ان کو داغا جائے گا۔ اب دیکھیں وہی مال ہے، اگر آپ خرچ کرتے اس کو اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تو یہ آپ کو جنت میں پہنچا دیتا۔ اگر آپ نے اس کو پیسے کو مقصود بنا لیا، مطلوب بنا لیا، اس کو جمع کرتے رہے تجوریوں میں، تو پھر اس کو تپایا جائے گا، دوزخ کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آج جو بہترین شکل ہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، تو اس کو تپا کے اس سے داغا جائے گا آپ کو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جو آپ نے اپنے لیے جمع کیا، اب چکھو جو آپ اپنے لیے جمع کرتے رہے۔ یعنی وہی مال آپ کو جنت میں پہنچا دے گا اور وہی مال آپ کو دوزخ میں اس سے تپایا جائے گا۔ یہ نقطہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آیت ہے کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہے، لوگ تو اسے نعمت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، آپ کو تعجب میں نہ ڈال لیں اے مومنو، تمہیں جن لوگوں کے پاس یہ مال و دولت ذرا زیادہ ہے، تمہیں تعجب میں ان کے مال اور اولاد زیادہ تعجب میں نہ ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو اس دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، یعنی مال اور اولاد یہاں عذاب بن جاتی ہے فی الحیات وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اس کی وجہ سے، اس کی مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے ان کی سانس نکلتی ہے کفر کی حالت میں۔ اس کے برمقابل ان الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں مال اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، رات و دن اور اعلانیہ اور پوشیدہ، ان کے لیے اجر ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، سامعین کرام مختصر بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس کا صحیح استعمال ہمیں کامیابیوں کے بلند درجوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کا غلط استعمال ناکامی کے اتاہ اندھیروں میں پھینک دیتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہی مال اور اولاد یہ نعمت بھی ہے، لیکن یہی مال اور اولاد جو ہے اگر اس کو آپ نے مقصود و مطلوب بنا لیا تو پھر یہ آپ کو یعنی آپ کو یہ عذاب دنیا کا سبب بن جائے گا اور کفر کی حالت میں آپ کی جان نکلے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس مال اور اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے یا تمام زندگی کو میں اللہ کو مقصود بنا کے وہ زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری، تو آپ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی ہو جائے گی۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کی تثبیت مضبوطی کے لیے کہ میرا تزکیہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھ میں
حلم پیدا ہو جائے، بردباری پیدا ہو جائے، سخاوت پیدا ہو جائے، میرا نفس پاک ہو جائے، میرے نفس سے مال کی محبت نکل جائے، اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ اب جو مثال دی جا رہی ہے وہ مثال یعنی الفاظ میں پہلے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال ایسے دے رہا ہے کہ ایک اونچی جگہ پر ایک باغ ہے، اس پہ جب بارش برستی ہے، زوردار بارش، تو وہ دوچند پھل دیتا ہے۔ اگر نہیں برستی اور ہلکی سی فوہار بھی ہوتی ہے تب بھی اس میں پھل آتے ہیں، یعنی ہر صورت میں وہ پھل تو دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اب اس کی کیا مثال ہے؟ یعنی اس کی بات یہ ہے کہ سامعین اکرام، بنیادی طور پہ ایک کلمہ طیبہ جو ہے وہ اس کی جڑیں جو ہیں، یعنی دوسری جگہ یہ مثال بیان ہوئی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ اگر کسی نے پڑھ لیا، سامعین کرام، یہ جو میں نے دیگر جملے، یہ تفصیل ہے اس کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اگر آپ کا مقصود نہ ہو وہ آپ کا معبود نہیں ہو سکتا، اگر محبوب نہ ہو وہ مقصود نہیں ہو سکتا، اگر مطلوب نہ ہو تو وہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر وہ مطلوب ہے، محبوب ہے اور مقصود ہے تب وہ آپ کا معبود بنے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پھر آپ کا معبود نہیں ہے، وہ معبود پھر آپ کا شیطان ہے اور دیگر طاغوت، باطل قوتیں ہیں۔ تو یہ کلمہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو اب تھوڑے اعمال یا زیادہ اعمال، بس اس کی جڑیں جو ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اگر کسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، صحیح طریقے سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اگر زیادہ اعمال کیے زیادہ ثواب ملے گا، اگر کم درجے کے اعمال کیے تو پھل تو اسے ضرور ملے گا، کیونکہ اس کی نیت صحیح ہے، اس کا ارادہ صحیح ہے، اور اس نے ایسی زمین میں اپنا بیج بویا ہوا ہے جو بہرحال پھل دے گی، یعنی رضائے الہی اس کا مقصود ہے۔ اب اگر تھوڑا بھی عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، زیادہ کرتا ہے تو نور علی نور ہے۔ تو یہ اس قسم کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جنت کمثل جنت بربوۃ، ایک باغ اونچی جگہ پر ہے، نشیبی جگہ میں چونکہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں فصلیں نہیں اگتی ہیں، اونچی جگہ پر باغ ہے۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بربوۃ، ربا اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ اصابھا وابل فاتت اکلھا ضعفین، اس کو بارش پہنچتی ہے، تیز بارش، تو وہ اپنے پھل جو ہے چند در چند اس پہ پھل آ جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر تیز بارش نہ بھی ہو، وابل نہ ہو، فتول کا مطلب تھوڑی ہلکی پھوار بھی آ گئی، تو وہ بھی کافی ہے، یعنی پھر بھی اس کو، تو بنیادی بات یہ ہے سامعین اکرام، جیسے کہ انسان کا بنیادی ارادہ اگر صحیح ہو، زندگی کا مقصود صحیح ہو، اور لا الہ الا اللہ جو ہے اس نے سچے دل سے پڑھ لیا ہے، اور اب اگر وہ زیادہ کوشش کرتا ہے تو زیادہ پھل، اور اگر کم اعمال ہیں اس کے، یعنی صرف فرائض ادا کر رہا ہے، تو اس کو اجر تو لازمی ملے گا۔ اس میں صرف یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی زیادہ مقدار میں کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی تو پھر فاتت اکلھا ضعفین،
جیسے کہ آپ کو میں توجہ دلاؤں، جو صاحب علم حضرات ہیں، حدیث قرب نوافل پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو سب سے زیادہ جو فرائض ہیں اس سے میں بندے کے قریب ہوتا ہوں، لیکن ایک بندہ اگر نوافل زیادہ کرتا ہے تو یہ تقرب الی عبدی بن نوافل، میرے نوافل ادا کر کے زائد کاموں میں، یعنی محنت کر کے زائد جو اس پہ لازم نہیں ہے وہ بھی کرتا ہے، تو پھر اس کو فاتت اکلھا ضعفین، یہ تقریباً اس قسم کی مثال ہے۔ سامعین کرام، اہل علم حضرات اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دے دی ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، یعنی وہ جو اعمال کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ یہاں تو ینفقون اموالہم ہے نا، کیونکہ مضمون وہ انفاق فی سبیل اللہ کا آ رہا ہے، تو یہاں اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے ایک عمل بتایا، ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ۔ اگر اس کو عام کر دیں ہم سامعین کرام، وہ کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار رہا ہے، اس نے کلمہ توحید اس کے دل میں راسخ ہو گیا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، تو یہ وہ یعنی اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں اس نے کلمہ پڑھ کے توحید کا بیج بو دیا ہے، اپنے دل میں توحید کا بیج بو دیا ہے۔ تو اب جو وہ عمل کرے گا، اگر وہ نوافل زیادہ کرے گا، وابل زیادہ مقدار میں کوشش کرے گا، تو تتقلھا ضعفین فإن لم یصبھا وابل، اگر وہ ایسے نوافل نہ کرے اور صرف فرائض کی ادائیگی کرے، فطول، وہ کم اعمال بھی کافی ہوں گے اس کے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اسے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ایک یعنی خوش کن جملہ ہے سامعین کرام طالبان مولا کے لیے، جو اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے الفاظ کے ذریعے بھی اور ویسے بھی محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو اے میرے عاشقو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہوں، جس لیے کر رہے ہو مجھے معلوم ہے، تو تم بس بے فکر رہو۔ جب محبوب دیکھتا رہے، دید ہوتی رہے، یوں ہی عید ہوتی رہے۔ دید ہوتی رہے، یوں ہی عید ہوتی رہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔